نہایت واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھوں اربوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائیں اور ایک جمعۃ المبارکہ ہماری زندگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ مجھ سے قبل آپ نے حافظ صاحب سے نماز کے تعلق سے، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک جامع گفتگو سماعت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں در حقیقت کمی نہیں ہے، الگ الگ لہجے میں، الگ الگ رنگ میں آپ کو علم دین سمجھایا، پڑھایا، پلایا جا رہا ہے۔ کمی جہاں نظر آ رہی ہے، اس چیز کا ذکر حافظ صاحب نے بھی کیا کہ سنی صاحب کی اور کرنی من کی کمی صرف عملی زندگی میں آ رہی ہے۔ حافظ صاحب کی گفتگو کو سماعت کرتے ہوئے میں نے بھی اپنا موضوع سخن وہی رکھا تاکہ جمعے کا خطبہ لگ بھگ ایک ہی ہو جائے تو اور بہتر ہے۔ اس سے قبل کہ میں بات کو بڑھاؤں، اللہ نے اپنے حبیب کو حاضر اور ناظر بنایا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نماز بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو جس طریقے سے آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، اس کے چاروں کونوں میں پلر لگے ہیں، سینٹر میں ایک بیم ہوتا ہے جو زیادہ چوڑی ہو۔ تو اگر ایک پلر نہ ہو تو سمجھ لو کیا ہوگا۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی اہل سنت
جماعت کا عقیدہ ہے۔ کل اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ غوث پاک ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، جی صاحب لادی ہوں، حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری ہوں، یا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی ہوں، داتا علی حجمیری ہوں، یا حضرت داتا گنج بخش ہوں، خواجہ فرید الدین شکر گنج ہوں، یا آج کے دور میں جتنے علماء اکرام ہیں، چاہے وہ دعوت اسلامی کے سربراہ علامہ الیاس عطار قادری دعوت برکات ملالیہ ہوں، یا کہ جناب محدث کبیر ہوں، یا کوئی بھی عالم دین ہے اہل سنت کا، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کو کتنا سمجھا رہا ہوں، اسی میں لوگ آپ کو رجا رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت سے لوگ آپ کو نکال کے لے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی حافظ صاحب نے ایک حکایت سنائی کہ شیطان نے کہا یہی کام کر، نماز چھوڑ دو۔ تو آج کل کے دور میں شیطان ایک یہ بھی اٹیک کر رہا ہے کہ نماز پڑھ، حضور کو چھوڑ دے۔ آج کل شیطانی ضرورت میں بھی آ رہا ہے۔ پہلے روم میں اس کو یہ ضرورت پڑتی تھی کہ بھائی تو کیا کر، کیونکہ آج کل لوگوں نے نماز خود چھوڑی ہوئی ہے، اس کو یہ والے حربلے کی ضرورت ہے، بھائی جو بیماری ہوگی اسی طرح کا تو انجیکشن دیا جائے گا۔ نماز کے قریب لوگ آ رہی نہیں، اس کو ضرورت یہ نہیں کہنے کی پڑھ رہی، کیونکہ اس میں تو ساتھی بنے ہوئے گھوم رہے ہیں، پڑھ ہی نہیں رہے، تو لہذا اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تو نماز چھوڑ، کیونکہ اس کو پتہ ہے چھوڑی ہوئی ہے۔ لیکن نماز چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے رسول سچے نبی حاضر و ناظر ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن جس نے حضور کو اور حضور کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا، نماز لاکھ پڑھتا رہے، وہ ایمان ہی والا نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، مومنین کا ذکر کیا اللہ نے اس میں، اس پر بھی میں بات کروں انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ درود پڑھیے، اللہ نے حضور کو حاضر و ناظر بنایا ہے۔ یعنی تم پڑھو گے غوثیہ مسجد میں ابھی حافظ صاحب نے پڑھایا یا میں پڑھاؤں یا زید بکر عمر پڑھائے، اور آپ پڑھو، عقیدہ یہ رکھ کر کے پڑھا کرو کہ پڑھ ہم جہاں رہے ہیں لیکن آقا رب کی عطا سے ہمارے درود و سلام کو سن رہے ہیں، کیا اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، چاہے وہ گھٹا بنا لے، ڈبہ بنا لے، اس کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، حج و زکات صدقات کچھ قبول نہیں، کیونکہ اس کو سب سے پہلے حضور کو ماننا پڑے گا، خدا کے بعد حضور کو مانے گا تب یہ سب اعمال قبول ہونے والے ہیں۔ اگر حضور کو نہیں مانا، پھر اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ لیکن اس سے یہ رزلٹ ہرگز نہ نکالیے گا کہ جناب والا ہم نے حضور کو مان لیا، ہم نماز نہ پڑھیں۔ حضور کو جو مانتا ہے وہی نمازی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ نہیں ماننا کہ جناب حضور کی ذات کو مان لیا، حضور کی سیرت کو نہیں مانا، اس پر بھی بات کروں۔ لیکن میں نے ایک جملہ کہا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، یہ میں ثابت کروں قرآن سے ایک پوائنٹ، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے بھی ہے شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا الہ، لیکن حاضر و ناظر کی بات پرزینٹ، ابھی حافظ صاحب نے تقریر کی، میں کر رہا ہوں، جو لوگ آپ حاضر ہو آپ بھی گواہی دے سکتے ہو کہ جناب مولانا مجید نے یہ کہا اور حافظ رضوان عطاری صاحب نے یہ کہا، اس کے علاوہ جو بازار میں گواہی دے پائے گا؟ گواہی وہی دے گا جو مجلس میں موجود ہے، اور جو ہم نے کہا بتائیے نا بھائی، نکاح میں پڑھا رہا ہوں سرن کوٹ میں اور گواہ بیٹھے ہوئے ہوں، سگائی میں چلے گی گواہی؟ کوئی مانے گا؟ کوئی مولانا دماغ کا علاج کراؤ، گواہ کا پرزینٹ ہونا ضروری ہے،
اور جن کا عقل کام نہ کرتی ہو جناب والا، کیونکہ انسان بد عقیدہ بنتا ہی تب ہے جب اس کی عقل میں خرابی ہوتی ہے۔ اور دوسری آیت ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے وہ گمراہ کر دے اس کا عدلی فیصلہ ہو کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مولوی کیا، اگر پیغمبر بھی بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے۔ اس کی مثال ہے ابو جہل کو کئی معجزات دکھائے میرے نبی نے، لیکن نہیں بچ سکا۔ اللہ نے اعلان کر دیا عزلی کافر ہے، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ آپ کا کام نہ تبلیغ کرنا آپ نے کر لیا۔ اور دوسری مثال تو نوح علیہ السلام، سبحان اللہ، کسی کا اگر کوئی بیٹا رشتہ دار گمراہ ہو رہا ہے گھبراؤ نہیں، شروع سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، کوشش کرو تبلیغ کرو اس کو کہ آجا سیدھے راستے پہ، نہیں آنا تو گھبراؤ، تم تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت رب کے پاس ہے۔ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا لاسٹ میں بھی کہا آجا مان لے، نہیں مانا، بیٹا تھا، فرعون کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ ہے، آئی سمجھ نہیں، لیکن ایک عام آدمی وہ بڑھیا جو مان رہی تھی کچی جھوپڑی میں موجود رہی، لیکن نبی کو ماننے کی وجہ سے وہاں بھی سلامت رہی۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ تو میں نے آپ کو ثابت کر کے دیا کہ گواہ کون ہوتا ہے، جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، گواہی دے۔ تو اللہ نے حضور کو حاضر بھی ہو، اور پھر میں آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال، اور وقت بڑا کم ہوتا ہے نا، بات پھیلا کر کے کرنے میں سکون بڑا آتا ہے، لیکن وقت بڑا کم ہے، اور مجھے گھڑی کی طرف دھیان رہتا ہے کہ کہیں ابھی آپ کی نظریں میری طرف ہے، تھوڑی دیر کے بعد اوپر 2 بج جائیں گے، پھر آپ کی نظر ادھر چلی جائے گی، مزہ پھر کرکرا پڑ جائے گا، پھر وہ لذت نہیں آتی جب تک پبلک ساتھ نہ دے، تقریر کی نہیں جاتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جناب، کئی لوگ جناب مولوی صاحب تقریر نہیں کر سکے، فلاں نہیں کر سکے۔ تقریر کوئی مولوی خود نہیں کر سکتا، تقریر جب بھی کرواتی ہے تو پبلک اور مجمع کروایا کرتا ہے۔ آپ بیدار رہیں جو گفتگو بیدار ہو، آپ سوئے ہوئے ہیں تو مولوی کیا کرے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ کے ساتھ آپ سن لیں۔ کوئی آپ کے ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے، انشاءاللہ میں مختصری بات کروں گا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو راستہ حافظ صاحب نے دینے کی کوشش کیا، میں وہاں تک آپ کو تھوڑا اور آگے لے چلوں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ میں ایک تک پہنچا دوں آپ کو، میری زندگی ختم ہو جائے، قیامت تک لوگ لگے رہیں، یہ راستہ کامل کوئی بتا سکتا ہی نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ یہ قصہ جو ہے یہ بڑا ادھورا رہ جاتا ہے، آئی سمجھ نہیں، دنیا لگی ہے، قلم سیاہیاں ختم ہو گئی، لیکن لکھتے لکھتے جو میرے نبی نے دیا وہ ابھی تک لوگ کیا مکمل کریں گے؟ لیکن سنیوں تم مقدر پر ناز کرو، تمہارا وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، جو عقیدہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، جو عقیدہ حضرت مولا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، یا جو عقیدہ مولا کائنات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جتنے بھی صحابہ کبار ہوں یا صغائر ہوں، سب کا جو عقیدہ ہے، اولیاء اللہ کا جو عقیدہ ہے، وہی عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور لفظ لگا بریلوی، تو بریلوی بھی کوئی نئی چیز نہیں، وہی اہل سنت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اب آپ درود سنائیں اس انداز میں، کس طرح سنائیں گے؟ میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ سنیں گے نہیں سنیں گے، بولیے، تو قرآن سے ثابت کیا، میں نے کوئی قصہ کہانی نہیں آپ کے سامنے رکھی، اور میں نے حدیث کا بھی ابھی ذکر نہیں کیا، حدیثیں تو کئی موجود ہیں، بخاری مسلم سے بھی موجود ہیں، کئی اور کتب میں موجود ہیں، لیکن وہاں آپ کو 24 نمبر یہ کہہ کے گزر جائے گا کہ یہ ضعیف ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ضعیف کیا ہوتا ہے، تو قرآن کو تو ضعیف نہیں کہہ سکتا، تو بھائی شاہد گواہ وہی ہوگا جو پریزنٹ ہوگا، اور میرے نبی نے فرما دیا میرا امتی مشرق مغرب کسی کونے سے جمعے کے دن جو درود مجھ پر پڑھتا ہے، جمعرات کے دن جو درود پڑھتا ہے، میں کانوں سے سنتا ہوں، اور جو محبت کا پڑھا جائے گا، جو عاشق پڑھتے ہیں، جس طرح پیر میرے نیچے صاحب ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، کہ کوئی بھی عاشق ہو شرق و غرب کا، وہ کہیں سے پڑھے ہر وقت سنتے ہیں، کہتے ہیں، کیونکہ یہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ نیٹ ورک کا۔ بھائی 2G چلا، پھر 3G چلا، پھر 4G چلا، کیا کمال ہوا جناب؟ یہ ہوا جناب، 4G چلے گا کہ
جیو لے لو. کیوں؟ جیو کی نیٹ ورکنگ آج کل تو زیرو چل رہی ہے کالنگ میں بھی. میں اس سیکٹر میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ کو ذہن میں بات بٹھانا چاہتا ہوں. جناب جیو کا نیٹ ورک لو. کیا ہوتی؟ ویڈیو کال، میسنجر کال، فلاں کال. بندہ مکے میں بیٹھا ہے، مدینے میں بیٹھا ہے، کویت میں بیٹھا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے. جو جس کا مقدر ہے جہاں بیٹھا ہے، یہ مقدر کی بات ہے، وہاں سے ٹچ میں رہتا ہے، تاریں ملتی ہیں. بندہ ہندوستان میں بیٹھے ادھر سے مدینے میں بیٹھا ہو، تار مدینے والے سے ملانی ہو تو ڈائریکٹ وہ دیدار بھی کرا دے گا روضہ رسول کا اور سلام بھی کروا دے گا. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے پوچھا ماجرا کیا؟ کہتے نیٹ ورک کلید ہے. کیا مسئلہ ہے؟ نیٹ ورک. ویڈیو کال کرتے ہو نہیں جناب؟ اس کو تو مانو گے وہ ضعیف نہیں ہے نا. تو اگر انسان کی ایجاد ہے تو وہ کمزور نہیں ہو سکتی. سٹرانگ ہے. سائنس ترقی کر گئی تو وہ رب العالمین جس نے بغیر مشینری کسی کے تمہارے دکھائے بغیر کانوں میں، آنکھوں میں، کانوں میں سماعت کی طاقت رکھی ہے، آنکھوں میں دیدار کی رکھی ہے، وہ اپنے خاص بندوں کو وہی نیٹ ورک دیتا ہے. بیٹھے مدینے میں ہوں سن لیتے غوثیہ مسجد سے. دینا خدا کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. خاص کر نوجوان بگڑے نہ. اے خالی رفع یدین کے چکر میں نہ آئے ورنہ ایمان رفع دفع ہو جائے گا. آئی سمجھ نہیں؟ خالی رفع یدین کے چکر میں جو پڑے نا پھر رفو چکر ہو جاؤ گے. آج لے ان کی پناہ. کہہ دو سبحان اللہ. آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے گر قیامت میں تو مان گے. میں چاہتا ہوں کہ درود اس طرح سناؤ. آدھی تقریر میری اسی پر ہو گئی. ابھی تک آپ درود اس طرح سناؤ گے کہ حضور سنیں صلی اللہ توجہ آپ کی مکمل ہے. جو باہر والے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اندر جو ان کو بھی دیکھ رہا ہوں. صرف 10 منٹ بچے میرے آپ کے بیچ. 10 منٹ میں کتنا آپ کو دینے کی کوشش کروں گا، آپ کتنا لینے کی کوشش کریں گے، میری اور آپ کی کوشش پر رہے گا. توجہ کریں. میں نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. پہلی چیز اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. کہہ دو سبحان اللہ. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دل سے اقرار کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز. دوسری چیز کیا بولیے؟ نماز. اور تیسری چیز کیا ہے؟ زکات. روزہ بھی مان سکتے ہیں. تیسری چیز روزہ. چوتھی چیز زکات. اور 5ویں بنیاد ہے حج. کہہ دو سبحان اللہ. لیکن صاف لفظوں میں سن لو. کلمہ شہادت کے بعد یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلی چیز نماز ہے. اگر نمازی ہے بندہ تب اس کی زکات قبول ہے، تب اس کا روزہ قبول ہے، تب اس کا حج قبول ہے. اور اگر بندہ نمازی نہیں ہے تو پھر پہلے نماز لانی پڑے گی ان کی قبولیت کے لیے. توجہ کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کون ہے مومن؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، چاہے وہ غیب خدا کی طرف منسوب ہو یا ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب ہو. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے. اور کیا کرے بولیے؟ نماز قائم کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
نازل ہوا آپ پر اور آپ سے پہلو پر، اس پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وبالیوم الآخرہ، آخرت پر ایمان لائے. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی کو پہنچیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ مومنین ہے، یہ ہے اصل مومن مسلمان. بغیر نماز کے گزارا نہیں ہے. اور یار 11ویں صدقات خیرات یہ سب مستحبات ہیں. 11ویں بھی اسی کی قبول ہے، صدقہ بھی اسی کا قبول ہے جو نمازی ہوگا. جو غیر نمازی آپ دیکھیے، مدینہ منورہ میں ایک عورت چیخو پکار کر رہی ہے اور لوگوں سے کہہ رہی ہے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ. کلمہ وہ ہے، مسلمان ہے، کا پتہ تلاش کر رہی ہے کہ اس وقت ملاقات. یعنی کئی بار ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کس جگہ، یعنی کبھی کبھی وقت ہوتا ہے سرکار ایک جگہ تشریف فرماؤ، کبھی دوسری جگہ تشریف فرماؤ. کس جگہ اس وقت سرکار تشریف فرمائے میں حاضر ہوتی ہوں. ذرا غور کریں، عورتیں بھی سنیں گرد و نواح میں جتنی ہیں. اس وقت سب سے زیادہ اگر نماز نہ پڑھنے کا مرض لائق ہے تو وہ عورتوں کو لائق ہے. مردوں میں پھر بھی 40 سے 30% پڑھتے ہیں، تم بھی 100% نہیں پڑھ رہے، لیکن عورتوں میں صرف 2% نماز پڑھنے والی ہوں گی. الیاذ باللہ. غور کرو، عورت چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے. کسی نے بتایا حضور کی بارگاہ میں کہ فلاں جگہ سرکار تشریف فرمائے جاؤ. عورت وہاں پہنچی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گئی. توجہ ہے آپ سب کی، میں ہلاک ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا کیا مسئلہ ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر کسی کام کے لیے چلا گیا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. اس کی عدم موجودگی میں. اس چیپٹر کو اگر میں کھولوں گا تو وقت لمبا چلا جائے گا کہ کتنے دن شوہر کو عدم موجود رہنا چاہیے، کتنے دن وہ گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے. ہمارے تو کئی کے سال نکل جاتے ہیں، جی لگا ہوا کما رہا ہے، ادھر ادھر سے تو کما رہا ہے مال، ادھر کیا ہو رہا اس کا خبر، اس کی خبر نہیں ہے. فرمایا میرا شوہر کسی کام سے گیا، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی. آج کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی دباؤ دباؤ، مولویوں کے سامنے نہیں ہونے دینا. کیا ہو جائے گا جی فتویٰ لگ جائے گا. اور فتویٰ کس چیز کا نام ہے نالائق؟ فتویٰ اس چیز کا نام ہے کہ شریعت کا جو قاعدہ قانون ہے، جو دستور ہے، وہ تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں توبہ کروائی جائے گی، تمہیں گناہ سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس چیز کا نام فتویٰ ہے. فتوے سے بچو، مولویوں کی ٹہانی چڑھ جانا. یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئی. یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد اسی زنا کا بچہ ہوا، میں نے شرمندگی کی وجہ سے اس بچے کو قتل کر دیا. پہلا گناہ، توجہ کرنا، پہلا گناہ میرا یہ کہ میں نے زنا کیا. یا رسول اللہ سزا دیجیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو شادی شدہ ہے لہذا تجھے سنسار کرنے کا حکم ہے، تو سنسار کی جائے. سنسار کس کو کہتے ہیں؟ بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے اور چاروں طرف سے پتھر برسا کر کے کام تمام. فرمایا دوسری چیز جو تو نے بچے کو قتل کیا تو قتل کا بدلہ قتل ہے، تجھے قتل کیا جائے. سزا قتل کی قتل قصاص ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر شرمندگی کی وجہ سے میں سرکہ بیچا کرتی تھی، میرا جو کام تھا پیشہ تجارت تھا سرکہ بیچنے کا تھا. میں نے اس بچے کو اسی سرکے کا جو ٹینکی تھی نا، ڈرم تھا، جو بھی تھا، اسی میں ڈال کر کے میں لوگوں کو اسی سے پانی وہ سرکہ پلاتی رہی. توجہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کی سزا میں نے تمہیں بتائی، تیسرا جو یہ عمل ہے تیرا کہ تو نے سرکے میں بچے کو اس مردے کو ڈال کر کے پھر لوگوں کو وہی دیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا اللہ تجھے قیامت میں دے گا. عورت نے جب یہ سن لیا تو سرکار نے پھر فرمایا عورت
نہیں سمجھے آپ؟ یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے یہ سمجھے نہیں. میں نے سوچا اتنی ٹینشن میں، یعنی اتنا بڑا گناہ اس نے کر لیا، زنا بھی کیا اور جناب قتل بھی کر دیا بچے کو، اور پھر سرکے میں اس بچے مردے کو ڈال کر کے وہ سرکہ لوگوں کو پلایا بھی، بانٹا بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تو اتنی پریشان لگ رہی تھی، یعنی یہ جو تینوں عمل ہے، یہ نماز جو اثر فوت ہو جائے اگر اس کی، اس سے کہیں کم ہے اثر کا فوت ہو جانا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور مستیاں اڑاؤ، ہوٹلوں پر چائے پیے جناب، پارکوں میں کچہریاں کرو. جس کو گھر میں نہ بیوی مانگتی ہو وہ بھی جناب والا خود سے دوڑ کر کے کچہری میں کھڑپن کی کرنا شروع کر دیتا ہے، میرا بھی نام ہو جائے، یہ فوٹو ہو جائے، یاری ہو جائے. غور کر مسلمان. ابھی آپ صاحب نے بتایا کتنا عرصہ چلے گا. میں ایک بتا دوں آپ کو ایک روایت اور، کیونکہ وقت قریب ہے میرا، بس 1 منٹ بچا تو ایک ہی بات کروں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ بعد میں آپ کہیں گے مولوی صاحب نے ڈرایا بھی بڑا تو آگے بھی پہنچا کہ جی 2 منٹ اوپر ہو گئے. میں کسی سیاسی جلسے میں جاتا بھی نہیں ہوں، کسی سیاسی جلسے کی میں کرٹیسائز بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پرسوں پونچھ میں تھا، کل سرن کوٹ میں تھا، اور آج شاید رجوری میں ہو، اور ہوتے رہتے ہیں پوری دنیا میں جلسے. صبح سے لوگ لے کر شام تک بیٹھتے ہیں بغیر کھائے پیے ہوئے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب مسجد میں پہنچتے ہیں امام سلام پھیرتا ہی ہے تو پیچھے صف اگر نماز پڑھ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں، سلام پھیرتے ہی بھاگنا مسجد سے شروع کر دیتے ہیں. غور کر مسلمان، سیاست تجھے جنت میں نہیں لے جائے گی. وہ کرو اپنی جگہ، میں اس کی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، وہ تجھے جنت میں نہیں لے جائے گی. وہ کیا دے رہی ہے تمہیں، وہ بھی تمہیں کھچڑیاں مل رہی ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سروکار نہیں. میرا مقصد یہ ہے جنت میں اگر لے کے جائے گی تو یہ نماز لے کر جائے گی. نمازوں کی پابندی کرو، روزوں کی پابندی کرو، اور زکات اپنے مال کی نکالو، صدقات کرو. انشاءاللہ نیکسٹ جو جمعہ ہوگا بشرط زندگی میں آگے بات کروں گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ کرو. اور گھبرانا نہیں، 2 بجے میں گفتگو ختم کر دوں، ٹھیک ہے. یہ اعلان صرف 2 سماعت کر دیں. کل کانفرنس ہوگی سنئی، اپر سنئی محلہ خواجہ کے اندر، جشن غسل برا. جشن غسل برا ہو رہا ہے، نہیں غسل برا کانفرنس کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ شرکت کریں. اور باہر اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آدمی ہوگا کھڑا، اس کانفرنس کے لیے بھی آپ اپنا تعاون کر کے جائیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے نہیں. اور دوسری مڑوٹ میں چھپرا محلہ میں جو 6 تاریخ کو ہوگی باروز سوموار منڈے، وہاں مولانا صغیر جوکر پوری صاحب جو بریلی شریف سے وہاں سے آ رہے ہیں، لہٰذا اس کانفرنس کے بھی نکلتے ہوئے کافی بھی کریں، وہاں پہنچنے کی بھی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر قائم و دائم رکھے. کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.